آپ کے علم میں ہے کہ یہ محرم شریف کا مہینہ اور دنیا بھر کے مسلمان اس مہینے میں یوم عاشورہ بطور برکت مناتے، 9 اور 10 کو روزہ بھی رکھتے، لیکن اس محرم اور محرم کی 10 تاریخ سے ایک ایسی یاد وابستہ ہو گئی کہ دنیا بھر کے مسلمان ان کو یاد کرتے، ان کے لیے ایصال ثواب کی محفل کرتے اور ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین ان کی خدمت میں پیش کرتے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ کربلا اور تمام معاملات کا نقطہ ایک، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور شہید کا منصب اس امت کے افراد میں بہت ہی عظیم اور بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ تفصیل بیان کرنا، وہ کیسے شہید ہوئے، کہاں کہاں ٹھہرے، کیا کیا ہوا، ہم اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ آج ہم نے مناسب سمجھا کہ صرف اور صرف نفس شہادت پر گفتگو کی جائے کہ شہادت ہے کیا۔ جب لوگ نہایت ذوق شوق کے ساتھ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاد کے ذریعے سے، تو یہ کیسا منصب ہے جس سے لوگ اپنی جان قربان کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ اور حقیقت یہ ہے حضور کی امت اور حضور کے صحابہ نے شوق شہادت میں وہ نقش اس دنیا پر سب کیے کہ امم سابقہ میں سے کسی ایک نبی کی امت میں وہ مثال نہیں ملے گی جو شوق شہادت لقاء شہادت میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں نے عزیزان گرامی نقش سب کیے۔ پہلے جو آیت میں نے تلاوت کی اس کے مرادی معنی، اس کا مقصد، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں، بل احیاء، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں، وَلَٰكِن لَا تشکرون، ولیکن ان کی حیات، ان کی زندگی کا سمجھنے کا تم شعور نہیں رکھتے۔ اب عموماً بہت ایسے لوگ جو بظاہر مسلمان اور دیندار اس قسم کے سوالات کرتے اور جن سے مسلمان اور اسلام کا کوئی علاقہ نہیں، وہ کچھ ان سے 2 قدم آگے بڑھتے۔ تو صاحب یہ دیکھیے کہ ایک شخص قبر میں ہو، ڈھیروں مٹی ہو، دفنا دیا گیا، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے۔ اگر آپ کو ایسی قبر میں رکھ کر 2 گھنٹے 1 گھنٹے تو بہت زیادہ، 5-10 منٹ آدمی اگر سانس نہ لے اور ایسی جگہ مقید کر دیا جائے جو ایئر پروف ہو، آدمی جاں بحق ہو جائے، یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ بلکہ ایک آیت میں تو یرزقون بھی فرمایا کہ انہیں کہنا تو کہنا، گمان بھی مت کرنا کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بھی دیے جاتے ہیں، جو بھی رزق ہو وہ دیے جاتے ہیں۔ اس تمام بحث کو قرآن نے پہلے ہی سمجھ دیا اور فرمایا دیکھو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں تم مردہ مت کہنا۔ اب رہا وہ کس زندگی کے ساتھ متصف ہیں
کیا وصف اللہ نے ان کو عطا فرمایا؟ یہ تمہاری عقل اور شعور وہاں تک پہنچے گا ہی نہیں، تم جان ہی نہیں پاؤ گے کہ ان کی زندگی کیا ہے۔ اور اس کو اللہ نے پہلے ہی رد فرما دیا لا شعور کہہ کر کہ تم نہیں جان پاؤ گے کہ ان کی زندگی کیسی ہے۔ جب قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فرما دیا کہ تم شعور ہی نہیں رکھتے ان کی زندگی کا، لہذا علماء نے مختصر گفتگو کر کے یہ بتایا کہ زندگی جس میں ہم اور آپ، اس کا موازنہ عالم برزخ سے یا عالم آخرت سے کیا ہی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ موازنہ تو اس چیز کا ہوگا کہ جو دونوں کو آپ جانتے ہیں، تو دونوں کے جانتے ہوئے موازنہ ہوگا، لیکن جب دونوں میں سے آپ ایک ہی کو جانتے ہیں جو یہ عالم شہادت جس میں ہم اور آپ، جب وہاں کی زندگی کو ہم جانتے ہی نہیں تو ہم موازنہ بھی نہیں کر سکتے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو شہید ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے نیک بندوں کے انعام اور اکرام کا ذکر کیا تو اس کی ترتیب کو یوں بیان فرمایا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ کیا مطلب ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو سب سے بڑے انعام یافتہ بندے ہیں ان میں صف اول میں انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، بعد میں صدیق ہیں، وہ شہداء وہ صالحین ہیں، اور اس میں شہید ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے۔ یہ ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی۔ سب سے پہلے ذہن میں تو یہ بات رہے کہ اس امت کا کتنا ہی بڑا شہید، کتنی ہی اس نے قربانی دی، 1,00,000 گواہوں کے یہ شہید، مگر وہ شہید اس امت کا صدیقین کے درجے تک نہیں پہنچ پائے گا۔ اور صدیقین کا درجہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ یہ نہیں کہ کوئی آج اگر شہید ہو جائے وہ ابو بکر صدیق سے فضائل میں بڑھ جائے گا، عمر فاروق سے بڑھ جائے گا، صحابہ سے بڑھ جائے گا، نہیں۔ شہادت ایک بہت بڑا منصب ہوتے ہوئے بھی وہ ہرگز صحابہ کرام علیہم الرضوان پر کسی بھی طریقے سے سبقت نہیں رکھ سکتا، ہاں وہ کتنا ہی بڑا عمل کرے، کتنا ہی بڑا کام کرے۔ اس حدیث نے بڑی مدد دی اور ایسے خیالات کا رد کر کے رکھ دیا کہ حضور نے صریح حدیث میں فرمایا وہ شخص کہ جس نے مجھے دیکھا اور وہ شخص کہ جس نے مجھے نہیں دیکھا، یعنی صحابی اور غیر صحابی۔ فرمایا کہ غیر صحابی کیا مطلب ہوا؟ وہ شخص جس نے مجھے نہیں دیکھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کر دے۔ حاجیوں سے، عمرہ کرنے والوں سے، جنہوں نے مدینہ شریف حاضری دی، ان سے پوچھئے رب کریم سب کو یہ نعمت عطا فرمائے۔ احد پہاڑ کتنا بڑا پہاڑ، فرمایا یہ احد پہاڑ بھر کے اگر کوئی سونا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دے، اور وہ شخص جو میرا صحابی یعنی وہ شخص جس نے مجھے دیکھا وہ اگر ایک مد جو خدا کی راہ میں دے۔ آپ جانتے ہیں کہ جو، یہ جوار، یہ کھانے کے اعتبار سے بڑی کمتر چیزیں کہلاتی۔ آج کل کے چاول یا گیہوں کھانے والا اگر جو یا جوار کھا لے تو گویا اس کے حلق میں یوں کہیے آپ کے خراش پیدا ہو جائے، یعنی اس سے بھی کم درجے کی اجناس میں۔ ایک مد کا مطلب سیر یا سوا سیر، اس کے اوزان کے مطابق اگر آپ دیکھیں، اگر حضور کا صحابی ایک مد جو اللہ کے راستے میں دے اور میرے آپ جیسا آدمی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دے تو اس حضور کے غلام کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا کہ جس نے حضور کو دیکھا ہو۔ آپ نے دیکھا دیکھنے والوں کا کیا انداز؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ وہ شخص جنتی ہے جس نے مجھے دیکھا، اور آپ گزشتہ گفتگو میں سن چکے کہ ان کی شان یہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربہ، یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں عطا فرماتا جو اس سے خشیت اور اس کا خوف اور اس سے ڈرنے والے بندے ہیں۔ تو محترم حضرات، ان کے لیے کہ جس شخص نے حضور علیہ السلام کو دیکھا وہ جنتی، اور یہی نہیں
کہ جس نے حضور کو دیکھا وہ جنتی، بلکہ یہ تک فرما دیا گیا کہ کسی تیسرے آدمی نے ان آنکھوں کو دیکھا، کن آنکھوں کو دیکھا کہ جن آنکھوں نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی، یعنی میری دیکھنے والی آنکھ کو بھی جس نے دیکھ لیا وہ بھی جنتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ شہید کتنا ہی منصب کیوں نہ پالے مگر وہ صدیقین یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہم پلے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص کیا بلکہ امم سابقہ میں سے حضور کے غلاموں میں سے سب کو جمع کر لیا جائے وہ کسی ایک نبی کے بھی منصب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس کا مسلمانوں میں عزیزان گرامی کوئی اختلاف ہرگز نہیں۔ تو دیکھیے منصب شہادت ہرچند کے بہت بلند مگر صحابہ کرام علیہم رضوان کا منصب ان سے بڑا، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا منصب جو ہے وہ عزیزان گرامی ان سے بھی بڑا ہے۔ اچھا اب آئیے لفظ شہادت، شہادت کے معنی گواہی دینا، کیا مطلب ہوا؟ پھر اس شہید کو کیوں شہید کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم گواہ کو شاہد کہتے ہیں کہ صاحب یہ عینی شاہد ہے، اگر وہاں موجود ہے، آنکھ والا ہے، ناظر بھی ہے، یہ اس واقعے کا شاہد ہے، جو واقعہ اس کے سامنے ہوا اس کا یہ گواہ موجود ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو شہید اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے اپنی جان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر کے شہادت دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس لیے اس کو شہید کہا گیا۔ اور یہ منصب اتنا بڑا کہ اللہ اکبر، اس منصب کے لیے بڑے بڑے لوگ تڑپتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے واقعات میں آپ نے سنا کہ حضرت فاروق اعظم زندگی میں جب اپنے لیے دعا کرتے تو ہمیشہ یہ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی موت اگر تو عطا فرما تو شہادت کی، اور زمین ہو طیبہ کی، طیبہ کی سرزمین ہو اور شہادت کی موت ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرنا دیکھیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد بظاہر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد فاروق اعظم نے بھی شہادت پائی، حضرت عثمان غنی نے بھی شہادت پائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی شہادت پائی، امام حسن نے بھی شہادت پائی، امام حسین نے بھی شہادت پائی۔ اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زندگی کو بغور مطالعہ فرمائیں آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ بڑے بڑے اطباء جب ان کی نبض دیکھتے اور ان کا ایک طرح سے آج کی زبان میں میڈیکل چیک اپ کرتے اور یہ دیکھتے کہ ان کے مرض اور ان کے موت کے اسباب کیا ہیں جو بالکل یہ ڈھلتے چلے جا رہے ہیں اور بالکل یہ موت کے قریب پہنچ گئے، تو اس زمانے کی اطباء کا کہنا یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں یہ اس قدر منہمک ہو گئے کہ اصل میں ان کی وصال اور موت کا سبب حضور سے بچھڑنا ہے، حضور علیہ السلام سے بچھڑنا اصل میں ان کا موت کا سبب۔ لیکن وہ اس اعتبار سے کہ جن صحابہ کرام علیہم الرضوان نے شہادت بھی پائی، منصب بھی بہت بلند تھا، مگر ان سے بھی ان کا منصب بہت زیادہ بلند ہے، یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا میں اپنے جملوں میں یہ کہہ گیا، امام حسن نے بھی شہادت پائی، امام حسین نے بھی شہادت پائی، امام حسن کی شہادت پر ہو سکتا ہے کلام ہو، اس لیے علماء نے شہادت کی دو قسمیں بیان کی، ایک قسم تو ہے سری اور ایک شہادت کی قسم ہے جہری۔ جہری کا مطلب یہ ہوا کہ بظاہر آپ نے دیکھا کہ کسی شخص کو تلوار سے یا نیزے سے یا گولی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں قتل کر دیا گیا، اور ایک کو ہم بظاہر دیکھ رہے ہیں کہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا نہایت آرام سکون کے ساتھ میں وہ جاں بحق ہو گیا۔ عزیزان گرامی، دوسری قسم پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث مقدسہ کا عرق یہ ہے کہ آپ نے فرمایا جو آدمی زہر خورانی سے مرے وہ بھی شہید، جس آدمی کو زہر دیا گیا وہ بھی شہید۔ اسی طرح ایک مرض ہوتا تھا اس زمانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا محفوظ رکھا۔ چند سال پہلے ہندوستان میں وبا جناب چلی اور اس میں بہت ساری اموات باتیں ہوئی، اور وہ مرض ہوتا ہے طاعون۔ فرما جو آدمی طاعون میں مرے وہ بھی شہید ہوتا۔ کوئی عورت زچگی کے موقع پر نفاس کی حالت کہ بچہ تولد ہوا اور اس اذیت میں کوئی عورت مر جائے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی شہید کہا، اور یہ تک فرمایا کہ اچانک موت آ جائے. اچانک موت کا مطلب کچھ لوگ بیٹھے ہیں، بلڈنگ گر گئی اور دب کر کے مر گئے، کسی دیوار کے سائے میں تھا دب کر کے مر جائے، اس کو بھی علماء نے سری شہادت میں شمار کیا. بظاہر وہ قتل نہیں کیا گیا لیکن یہ سری شہادت ہے. اسی طریقے سے کوئی طالب علم حدیث یا دین کا علم کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل جائے اور نکلنے کے بعد گھر نہیں لوٹا، طالب علمی کے دوران، حصول علم کے دوران اگر وہ انتقال کر جائے، چاہے اس کا انتقال کے اسباب کچھ ہو مگر وہ اللہ کے راستے میں ہے، دین کے راستے میں ہے. جب وہ دین کے راستے میں ہے فرمایا گیا کہ وہ بھی شہید ہے، وہ بھی شہید ہے. تو عزیزان محترم، اس طریقے سے کئی قسمیں جن کا ہم اس وقت احاطہ نہیں کر رہے کہ جس کو سری شہادت کہا گیا اور آدمی کو بظاہر تلوار سے، نیزے سے قتل کر دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں، تو اس شہادت کو جہری شہادت کہا جائے. ہم جب یہ کہتے ہیں ایک بات ضمن ذہن میں رہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تو لوگ اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں یہ معاملہ تو خالی شہیدوں کا، اور آپ تو یہ کہتے ہیں کہ انبیاء بھی زندہ ہیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ بھی زندہ ہیں. یہاں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات کر رہا. اس لیے ہم نے گفتگو میں پہلے یہ کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامی یافتہ بندوں میں سب سے بڑی جماعت من النبیین، پھر صدیقین. تو معلوم ہوا کہ ہزار کیا لاکھ کروڑ شہادتیں بھی جمع کر لی جائیں تو وہ نبی کے منصب تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ شہادت کیسے آئے؟ ہر ایرا غیرہ آدمی اللہ کے راستے میں مر جائے تو شہید ہو جائے گا؟ نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. بلکہ آپ اگر اوراق گردانی کریں، شہید وہ ہوگا جس کا عقیدہ بھی درست ہو، مقصد بھی درست ہو، معاملہ بھی اس کا درست ہو، اللہ کے دین کے لیے لڑ رہا ہو. اور اس کا ثبوت حدیث میں یوں ملتا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایک جگہ بیٹھے کچھ لوگوں کی شہادت کا تذکرہ کر رہے، فلاں آدمی شہید ہو گیا، فلاں آدمی شہید ہو گیا، فلاں آدمی شہید ہو گیا. ایک نام پر جب پہنچے حضور نے روک دیا، فرمایا وہ شہید نہیں. انہوں نے کہا اچھا وہ تو ہمارے سامنے شہید ہوا، ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے جاں بحق ہوا، ہمارے سامنے وار ہوا، ہمارے سامنے تڑپا. فرمایا میں نے کہہ دیا وہ شہید نہیں ہوا. صحابہ نے وجہ پوچھی، اس لیے بظاہر کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ جب بظاہر وہ شہید ہوا پھر شہادت کے منصب سے کیسے محروم رہ گیا. تو حضور سے جب سبب پوچھا، لیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے یہ آدمی شہید ہوتا، حضور کی نظر عنایت سے یہ آدمی شہید ہوتا. بظاہر وہ کتنی تلوار اور بلم، فرمایا وہ اس لیے شہید نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو اس شخص نے چپکے سے مال غنیمت میں سے 2 چادریں زیادہ گھسیٹ لی تھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ منصب شہادت کے لیے بھی اللہ کا کرم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. منصب شہادت کے لیے نبی کریم علیہ السلام کی غلامی بہت ضروری ہے. بغیر حضور کی غلامی کے منصب شہادت کو مل ہی نہیں سکتا. اس پر گھنٹوں گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں. پھر یہ بات کتنی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ہم کہیں شہید زندہ ہے اور معاذ اللہ یہ کہیں کہ حضور علیہ السلام تو مر کر مٹی میں مل گئے، یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ ایسا ویسا، یہ جملہ یہ کہنے کے مترادف ہوگا کہ ایک بہت بڑا سمندر ہے اور اس سے نہریں نکل رہی، ایک بہت بڑا دریا اس سے نہریں نکل رہی، ساری نہروں میں پانی آ رہا ہے. وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ دریا سے آ رہا ہے. کوئی ایسا احمق ہوگا جو یہ کہے کہ میاں دریا خشک ہو گیا ہے اور نہروں میں پانی؟ کیا کہیں گے اس احمق کو کہ دریا کو تو کہتا خشک ہو گیا اور نہریں بھری ہوئی. اس سے پوچھو بے عقل، نہروں میں پانی کا ہونا، نہروں کا بھرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دریا بھرا ہوا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جب تک کہ حقیقی حیات سے متصف نہیں ہوں گے ان کے غلاموں کو حیات کیسے میسر آ سکتی ہے؟ یہ ان کو جو حیات ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی وجہ سے ہے. لیکن ہم ایک دوسرے اینگل سے بھی گفتگو کرتے ہیں. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام منصب نبوت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا انہیں منصب شہادت بھی عطا فرمایا؟
ہم پہلے گفتگو میں عرض کر چکے، ہرچند کہ شہادت ایک بہت بڑا منصب ہے، مگر نبوت کا منصب ان سے بھی اعلیٰ ہے۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ بعض انبیاء باوجود نبی ہونے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں شہید کیے گئے، جیسے حضرت زکریا علیہ السلام یا اور انبیاء کرام جو اللہ کے راہ میں شہید بھی ہوئے، نبی بھی تھے اور شہید بھی۔ تو کیا حضور کو یہ منصب ملا؟ سارے علماء اس پر متفق ہیں۔ انباء الاصفیاء فی حیات الانبیاء امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھیے، اسی طریقے سے زرخانی علی المواہب اس کو بھی آپ پڑھیے۔ ان سب کا محور بخاری شریف کی یہ حدیث ہے، اور یہ اس کے محرکات کیا ہیں؟ اس کے محرکات یہ ہیں کہ حضور نے خیبر کا قلعہ فتح کیا، وہ یہودیوں کا ایک بڑا ہی مضبوط قلعہ، جسے آپ نے سن لیا ہوگا گزشتہ گفتگو میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو علم دیا گیا، فرما میں آج علم ایسے کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت رکھی۔ حضرت علی نے بہت بڑا پانٹک اکھیڑ کر باہر پھینک دیا، مسلمان فوجیں قلعے میں داخل ہو گئی، آنن فانن میں قلعہ فتح ہو گیا۔ ایک عورت تھی یہودیہ جس کا نام مورخین نے زینب بتایا، اس نے دیکھا کہ اس شخص نے کہ جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے تو ہمارے سارے مذہب، اس کی طاقت، اس کے شیرازی کو بکھیر کر کے رکھ دیا۔ وہ سوچنے لگی یہ شخص ہے کون؟ یا تو یہ ہے بادشاہ، اور لوگ کہتے ہیں یہ نبی، اب کیسے معلوم ہو کہ یہ نبی ہے یا بادشاہ؟ اس نے کہا ایک کام میں کرتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بکری کا شانہ لیا، اور بکری کا شانہ لینے کے بعد اس زمانے میں بھی کوئی ایسا زہر رہا ہوگا کہ جس کو آج کل سائنائڈ کہتے، کوئی اس قسم کا زہر رہا، وہ زہر میں اس نے بکری کے شانے کو آلودہ کیا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں تحفہ بھیجا۔ اس نے اتفاق کہیے کہ جب یہ تحفہ حضور کی خدمت میں آیا، حضرت بشر بن حارث، حضور کے صحابی حضرت بشر، وہ بھی اس میں شریک تھے، دونوں نے ایک ہی مرتبہ لقمہ اٹھایا، ایک لقمہ بکری کے شانے سے حضور نے دیا، اور وہی لقمہ وہیں سے حضرت بشر بن حارث نے لیا۔ بشر بن حارث نے جیسے ہی منہ میں رکھا، صرف چند سیکنڈوں کے بعد حضرت بشر کا انتقال ہو گیا، اس زہر کی وجہ سے زہر آلودہ، اور حضور علیہ السلام نے وہ نوالا تناول فرما لیا۔ غور کیجئے، حضرت بشر تو انتقال کر گئے اور حضور علیہ السلام وہ لقمہ کھانے کے باوجود آرام سے بیٹھے رہے۔ اب کیا ہوا؟ لقمہ چبایا، پیٹ میں چلا گیا، اب بکری کا شانہ کلام کرنے لگا، یعنی زندہ بکری یا بکرا نہیں کہ اس میں تو کلام کرنے کے اعضاء ہوتے ہیں کہ وہ اگر زندہ ہو جائے اس میں سانس ہوتا، اس میں زبان ہوتی، اس میں دہن ہے، اس میں سارے لوازمات جو بولنے سے متعلق۔ بکری کے شانے میں نہ زبان ہے، نہ روح ہے، نہ کلام کرنے کی گویا اس میں تاثیر، مگر اللہ اکبر، پیارے مصطفیٰ کا معجزہ صلی اللہ علیہ وسلم، لقمہ کھانے کے بعد بکری کے شانے نے کلام کیا، کہنے لگا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مزید تناول نہ فرمائیے اس لیے کہ مجھ میں زہر۔ اب یہ پتہ لگ گیا کہ بکری کے شانے میں زہر ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس یہودیہ کو بلایا، بلانے کے بعد کیا ہوا؟ صاحب زرقانی تو کہتے ہیں کہ وہ حضرت بشر بن حارث کے انتقال کی تعدید میں اسے قتل کر دیا گیا، کیونکہ زہر کی وجہ سے ایک صحابی انتقال کر گئے تو اس کے قصاص میں اسے قتل کر دیا گیا ایک روایت کے مطابق۔ اب حضور نے اس سے پوچھا، آپ ہو سکتا ہے ذہن میں یہ بات آئے، مضمون پھیلتا جا رہا، سمیٹنے کی کوشش کر رہے، ہو سکتا آپ یہ کہیں کہ بھائی چلو حضرت بشر کا انتقال ہو گیا تو کم سے کم یہ بکری کا شانہ پہلے کہتے تھا کہ مجھ میں زہر، یہ اور کمال ہوتا، مگر حضور نے تناول فرما لیا، مگر بات مکمل نہ ہوتی۔ اور بات کیا تھی؟ اس یہودیہ کو بلا کر کے اس سے بیان دیا کہ مجھے زہر دینے کا مطلب کیا تھا، کیا وجہ کہ تو نے مجھے زہر دیا؟ وہ یہودیہ نے بڑی عجیب بات کہی۔ اس یہودیہ نے کہا کہ بعض لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی اور بعضوں نے کہا آپ بادشاہ، تو میں نے سوچا کہ بکرے کے شانے میں زہر آپ کو دے دیا جائے، اگر آپ بادشاہ ہیں تو آپ کا انتقال ہو جائے گا، جب آپ کا انتقال ہو جائے، آپ سے ہماری جان چھوٹ گئی تو
تو اس طریقے سے میں ایک بہت بڑے ظالم بادشاہ کی جس نے ہمارے یہودیوں پر مظالم کیے، ہمارے یہودیوں کو تہس نہس کر رکھ دیا، ہمارے قلعے کی اینٹ بجا دی، تو ایسے بادشاہ سے اپنے قوم کو نجات دلا دی جائے۔ ایک تو مقصد یہ تھا، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ لوگ کہتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں، تو میں نے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی پر زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ جب آپ پر زہر کا اثر نہیں ہوا تو یہ ثابت ہو گیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب یہ بحث بہت گویا طویل ہوگی کہ آیا اس نے حضور کی نبوت کو تسلیم کر لیا، نہیں، یہ بڑی نازک بحث، اور اس کے بعد یہ کہ اگر تسلیم کر لیا وہ قتل کیوں گئی، پھر اس کے بعد اس کا جواب یہ ہے اگر تسلیم بھی کر لیا لیکن بشر کا انتقال اس زہر کی وجہ سے ہوا، اس لیے اس تعظیم میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ بتائیے اگر یہ شانہ پہلے ہی سے کلام کرتا کہ مجھ میں زہر اور حضور نہ کھاتے تو وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ کیا مقصد تھا؟ کہ نبی کو زہر کا اثر نہیں ہوتا۔ جب حضور پر زہر کا اثر نہیں ہوا وہ سمجھ گئی کہ یہ بادشاہ نہیں ہیں بلکہ یہ نبی ہیں۔ اب آئیے صریح حدیث ہم نے بیان کی کہ زہر خورانی سے جس کا انتقال وہ شہید ہوتا ہے۔ اب آئیے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی انباء الاصفیاء فی حیات الانبیاء میں اس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے کہ یہ بات پائے ثبوت کو پہنچ گئی، اور یہ بات بخاری میں بھی موجود ہے کہ عین وقت وصال یہ زہر جو اس نے دیا یہ اتنا خطرناک تھا، اوقات کبھی کبھی حضور کو اس کا اثر محسوس ہوتا، کبھی جب حضور علیل ہوتے تو فرماتے کہ وہ زہر اپنا کام کر رہا، اس کی وجہ سے مجھے بڑی وحشت اور بڑی اذیت، اور عین وقت وصال حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی یہودیہ کا جو زہر ہے وہ کام کر رہا۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے یہ جملہ انباء الاصفیاء میں لکھا کہ صدیقہ میری جو رگے جاں اب انقطاع ہو رہی، روح سے میرا تعلق جدا ہو رہا، تو یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زہر نے اپنا پورا کام کر دیا۔ تو علماء اہل سنت خود امام جلال السیوطی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے امام وہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے موت اور زندگی ایک قانون اپنے طور پر تو ہے، مگر آخری وقت میں حضور کا وصال اس زہر کی وجہ سے اس لیے ہوا کہ بظاہر رب کریم نے حضور کو نبوت کے ساتھ شہادت بھی عطا فرما دی۔ منصب نبوت سید الانبیاء امام الانبیاء کے منصب کے ساتھ ہی ساتھ حضور کو شہادت بھی عطا فرما دی کہ لوگوں کا دہن بند ہو جائے، لوگوں کی زبان بند ہو جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے شہادت عطا نہیں فرمائی۔ ہر سن کے نبی کا مقام بہت بلند ہے، مگر یوں اللہ تبارک و تعالی نے منصب شہادت سے بھی حضور کو سرفراز فرما دیا۔ اب اس جملے کو ذہن میں رکھ کے آئیے، بعض کچھ ہمارے لوگ بڑی معذرت کے ساتھ واعظین قسم کے جنہوں نے علم کلام نہ پڑھا ہو، جو باریکیوں کو نہیں جانتے، منصب نبوت کی باریکیوں کو نہیں جانتے، اپنے وعظ و تقریر میں کہہ دیا کرتے، ظاہر بیچارے انجانے پن میں کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے۔ اور دوسرے لوگ تو اس کو دلیل بناتے ہیں۔ دوسرے لوگ کیا دلیل بناتے ہیں؟ انہوں نے کہا سنیے جناب، بڑا خاص نقطہ ذہن میں رکھیے، حضور علیہ السلام شہید نہیں ہوئے، بظاہر وہ نزاکت ہم نے بتا دی کہ شہادت کے منصب پہ بھی حضور فائز، دیکھیے حضور اس طریقے سے شہید ہوئے کہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین نے شہادت پائی کربلا کے میدان میں، تو آپ نے دیکھا شہادت کی دو قسم ہیں، ایک قسم ہے جہری اور ایک قسم ہے سری۔ اچھا اب آئیے استدلال یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے سینے سے لے کر چہرے تک امام حسن کو حضور سے بہت مشابہ پایا، سینے سے لے کے چہرے تک امام حسن حضور سے شکل و صورت میں بہت مشابہ، اس طرح سینے سے لے کر نیچے پیروں تک امام حسین جو ہیں یہ نبی کریم علیہ السلام سے مشابہ تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ حضور نے شہادت کیسے پائی؟ شہادت ایسے پائی کہ امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین نے کربلا کے میدان میں تیر اور تلوار کے سایوں کے نیچے انہوں نے شہادت پائی، تو ان دونوں کو ملانے کے بعد حضور کی شہادت کی تکمیل ہو گئی۔ ارے احمقو، حضور کی ذات اتنی نامکمل ہے کہ کسی اور کے ذریعے سے تکمیل ہو رہی، کیا کہہ رہے ذرا سوچو، منصب نبوت کا کیا عالم۔
جو امام الانبیاء سید الانبیاء ہے، ان کے منصب کا کیا عالم کہ امام حسن حسین دونوں کو جمع کرنے کے بعد حضور کی شہادت ثابت کر رہے کہ حضور کی شہادت جب مکمل ہوئی کہ حضور علیہ السلام کے دونوں نواسے جو آپ سے مشابہ تھے وہ شہید ہو گئے، اس طریقے سے حضور کی شہادت ثابت ہوتی ہے یا اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی شہادت مکمل ہوتی ہے؟ نہیں، بلکہ جتنے نامکمل کام ہیں سارے مصطفیٰ نے مکمل کیے۔ جو دین میں باتیں رہ گئی اس کی تکمیل بھی حضور کی وجہ سے ہوئی، اور نص قرآن مجید موجود ہے، فرقان حمید میں جملہ موجود، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو سب کے تکمیل کرنے والے تو پیارے مصطفیٰ ہیں، اور تم نے حسنین کریمین کی ایسی فضیلت بیان، تم سمجھ رہے ہو کہ بہت بڑی فضیلت ہے اور ان دونوں کی وجہ سے حضور کی شہادت کی تکمیل کر رہے ہو؟ نہیں، بلکہ سب کی تکمیل کرنے والے پیارے مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام حسن کو بھی منصب شہادت ملا تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے، امام حسین کو بھی منصب شہادت ملا تو پیارے مصطفیٰ کے صدقے۔ اب آئیے دوسری جانب، یہ وہ منصب کہ بڑے بڑے لوگ اس کے لیے تڑپتے رہے۔ مجھے بتائیے، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ ہر مارکے میں پیش تھے، ہر مارکے میں آ گئے، اور اتنی مہمات، اتنی جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے دلیر، بڑے بڑے لوگوں کے پتے پانی ہو جاتے اگر پتہ لگتا کہ خالد ابن ولید فوج کی کمان کر رہے ہیں۔ میری دانش میں جہاں تک میرا مطالعہ، یقیناً جنگ بدر، غزوہ بدر بہت اہم مارکا تھا، غزوہ احد بہت ہی زبردست مارکا تھا، اسی طرح غزوہ خندق وغیرہ وغیرہ بہت ہی بڑے مارکے تھے، لیکن حضور علیہ السلام کے بعد وصال سب سے بڑا مارکا جس نے صحابہ کے قدم کو ہلا دیا، اسلامی سلطنت کو ہلا دیا، وہ مسلمہ ابن کذاب کا فتنہ تھا۔ 1,00,000 مسلمہ کی فوج، مسلمہ کذاب، اور صرف 10,000 مسلمانوں کا لشکر شکست دینے والے خالد ابن ولید۔ اچھا آپ حیران، جسم کا، میرا جہاں تک مطالعہ، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں کافروں نے تلوار سے ان پر وار نہ کیا ہو۔ پیشانی پر وار، سر میں وار، گلے میں وار، سینے پہ وار، پورے ہاتھوں پہ، اور جناب پورے قدموں میں نیزوں کے واروں کے نشانات۔ خدا کا کرنا دیکھیے اتنے بڑے بڑے مارکوں میں شہید نہیں ہوئے، منصب شہادت ان تک نہیں آیا۔ قسمت کی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بھی معاملہ، قدرت کا جو فیصلہ ہو، میں اور آپ کیا کر سکتے؟ ہاں، منصب شہادت ایسا عظیم منصب ہے کہ جس وقت وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے جان کنی کے عالم میں حسرت کا ساتھ لے رہے تھے، اللہ اکبر، وہ کون سا مارکا ہے جس میں شریک نہیں ہوا، مگر افسوس کہ منصب شہادت مجھ تک نہیں آیا، منصب شہادت سے میں متفق نہیں ہو پایا، منصب شہادت سے محروم جا رہا ہوں اور اپنی طبعی موت دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس پر وہ ایڑیاں رگڑ رہے تھے، سسکیاں لے رہے تھے، افسوس کا ہاتھ مل رہے تھے، مگر کسی دانشمند صحابی نے بڑی عمدہ بات کہہ کے ان کے قلب کو یہ کہہ کر تمانیت بخشی، خالد ابن ولید تمہارا شہید نہ ہونا یہی کمال ہے، تم اگر شہید ہو جاتے تو یہ کمال نہیں ہوتا، تمہارا شہید نہ ہونا کمال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارا شہید نہ ہونا کمال اس لیے ہے کہ پیارے مصطفیٰ نے تمہیں لقب دیا تھا سیف اللہ، یہ اللہ کی تلوار۔ اگر تمہیں کوئی کافر شہید کر دیتا، وہ مونچھوں پر تاؤ دے کر کہتا دیکھو تمہارے نبی کا فرمان تھا خالد ابن ولید اللہ کی تلوار، اور میں نے اللہ کی تلوار کو توڑ دیا، میں نے اللہ کی تلوار کو ہلاک کر دیا، کہا خالد تمہارا شہید نہ ہونا یہ بھی پیارے مصطفیٰ ایک معجزہ ہے۔ ان کو تمانیت حاصل ہوئی تو منصب شہادت ایسا عظیم ہے کہ خالد ابن ولید اپنے بستر پر لیٹے ہوئے اس کی حسرت کر رہے، کاش کہ مجھے شہادت مل گئی ہوتی۔ اور سرکار کا ارشاد ہے، اللہ اللہ، فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ جنہیں اللہ کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور وہ 2 آنکھیں کون سی ہیں؟ فرما ایک وہ آنکھ خوف الہی سے اس کی آنکھ سے ایک قطرہ ٹپک جائے، آنسو کا ایک قطرہ خشیت الہی سے ٹپک جائے، کبھی وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور وہ شخص کہ جو اسلامی سرحد پر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، اسلامی سرحد کے لیے جو جاگا ہو، ایک گھڑی جو جاگا ہو، وہ آگ بھی
کبھی جہنم میں نہیں جائی. اور فرما سنو اللہ اللہ، منصب شہادت اتنا بلند کہ شہید کا خون اس کے زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا. زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبول ہو جاتا. وقت نہیں ورنہ ہم اور حدیثوں کا تذکرہ کرتے کہ شہادت کا منصب کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر کہ یہ منصب ایسا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جب یہ معاملہ سامنے آتا نہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھتے، نہ گھر بار کو دیکھتے، نہ اپنی زراعت کو دیکھتے، نہ جہو و حشمت کو دیکھتے، نہ دنیا کو دیکھتے، نہ متاع دنیا کو دیکھتے، اور جہاد میں کود کر کے منصب شہادت حاصل کیا کرتے تھے. دیکھو مرنا تو سب کو ہے. اور پیارے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرنا، دیکھو ڈٹ کے میدان جنگ میں ڈٹ کر کے شہید ہونا. دیکھو بھاگو گے مرو گے تو تب بھی، اگر بھاگو گے میدان سے مرو گے تو جب بھی، لیکن فرق یہ ہوگا کہ بھاگتے میں تمہاری پشت میں تیر لگے گا اور لڑتے میں تمہارے سینے پر تیر لگے گا. موت تو آنی ہے. ہم سب جتنے بیٹھے ہوئے یقیناً ہم سب کو مرنا، مگر دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی موت دے تو شہادت کی موت دے. وما علینا الا البلاغ.